عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، جامعۃ المعارف کے سالانہ اجلاس میں آج مجھے شرکت کا جو موقع مل رہا ہے، اس دینی تعلیمی ادارے میں رامپور کی سرزمین پر تھوڑی سی مدت میں جو پیش قدمی کی ہے اور میں نے اپنے بچوں پر جو محنت صرف کی ہے اور ان کا ایک چمن گلشن تیار کیا ہے، وہ قابل قدر ہے، لائق ستائش ہے۔ جامعۃ المعارف کا نام اگرچہ بہت ہی بڑا ہے، یعنی علوم اور فنون کی یونیورسٹی، جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یعنی بر صغیر میں جامعہ کا لفظ مدرسے کے لیے بولا جاتا ہے، مدرسہ ابتدائی ہو یا مدرسہ ثانوی ہو یا مدرسہ عالی ہو، ہر مدرسے کے لیے جامعہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک المعارف کا تعلق ہے، وہ معرفت کی جمع ہے، اور معرفت کے معنی ہیں جاننے کے، علم کے۔ معارف کے معنی ہوئے علوم اور فنون۔ تو علوم و فنون کا یہ ایک گہوارہ ہے، علوم و فنون کا مرکز ہے، علوم و فنون کا ایک ادارہ ہے۔ بہرحال جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو یہ فعال نیک ہے، گویا اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ جامعۃ المعارف بن جائے۔ ابھی اگر یہ مدرسۃ الاطفال ہے یا معہد التحفیظ القرآن الکریم ہے تو پھر مستقبل میں جامعۃ المعارف ہو سکتا ہے، اور بڑے عزائم اور بلند ارادوں کے ساتھ ہی ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ نام جب رکھا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسمہ اپنے اسم کے عین مطابق ہو، یعنی اپنے بچے کا نام رکھا جاتا ہے جس وقت اس کا بس ایک جسدی وجود ہوتا ہے، نہ اس کا ذہن کام کرتا ہے، نہ اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے ناموں سے بچوں کو موصول کیا جاتا ہے۔ کوئی محمد ہے، کوئی احمد ہے، کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی علی، اور اسی طرح صحابہ کے نام، اولیاء کے نام، صلحاء کے نام رکھے جاتے ہیں، اسی امید میں کہ یہ بچہ آگے چل کر ان کا کردار ادا کرے گا، یہ بچہ ان کا عکس، ان کا پرتو، ان کا نمونہ بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اداروں کے نام جو تجویز کیے جاتے ہیں ان میں بھی ایک طویل مستقبل کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر نام تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہ نام مولود ہو اسی وقت وہ تمام صفات کا حامل ہو جو مستقبل میں پیدا ہونے والی ہے، جن کی توقع اور امید۔ بہرحال مجھے اس اجلاس میں خاص طور پر جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تعلیم کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم پر عمل کے لیے، تعلیم اور تعلیم پر عمل، یہ دو پہلو ایسے ہیں جن کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو حدیثوں میں فرمایا۔
ایک حدیث میں آپ نے اپنی تعلیم کا، اپنے معلم ہونے کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد ہوا انما بعثت معلما، مجھے برپا کیا گیا ہے بحیثیت معلم، بحیثیت استاذ، بحیثیت سکھانے والے، بحیثیت علم دینے والے۔ ایک بات آپ نے یہ کرو، اور دوسری بات فرمائی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا، برپا کیا گیا، نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا کہ میں اچھے اخلاق اور کردار کی تکمیل کروں، میں اچھی سیرت اور اچھا عمل لوگوں کے سامنے بکمال پیش کروں، اعلیٰ ترین نمونہ اور کامل ترین نمونہ عالی اخلاق کا لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ ایک کام مجھے سونپا گیا اور ایک دو کام سونپا گیا۔ یہی دو کام ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں انسانوں سے مطلوب ہے، ایک کام ہے علم کا اور ایک کام ہے خلق کا، علم اور اخلاق۔ یہی دو ہیں جن سے انسان کی انسانیت، انسان کا شرف، انسان کی عظمت اور انسان کا مقام اور اس کی حیثیت وابستہ ہے۔ بغیر علم کے انسان کچھ نہیں اور بغیر اخلاق کچھ نہیں۔ اگر علم ہے اور اخلاق نہیں ہے تو پھر یہ انسان گمراہ کن ہے، اپنے خلاف خود حجت ہے، اور اس دنیا میں وہ ایک ایسا فلسفی ہے جس کے ذریعے سے ہدایت کا کوئی چراغ نہیں جلتا۔ اور اگر اخلاق اس کے اندر ہے لیکن علم نہیں تو ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا قدم غلط اٹھ جائے، نرمی میں یہ اس قدر آگے بڑھے کہ حدود سے تجاوز کر جائے، یا سختی میں اس قدر آگے بڑھے کہ حدود سے آگے بڑھ جائے، کسی کے ادب و لحاظ میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی کے جو حدود ہیں وہ ذہن میں باقی نہ رہے، یا توحید کا ایسا تصور قائم کرے کہ اللہ کے علاوہ پھر کسی کے ساتھ ادنا ادب کا روادار بھی باقی نہ رہے، تو افراط اور تفریط کا شکار ہوتا چلا جائے، اور جو انسانی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، انسانی کردار، انسانی اخلاق ہیں، وہ حد اعتدال پر قائم نہ رہنے پائیں، بلکہ کبھی وہ ایک طرف بڑھتے چلے جائیں اور کبھی ایک طرف جھکتے چلے جائیں۔ نہ علم تنہا کافی ہے، نہ اخلاق تنہا کافی ہے، علم اور اخلاق دونوں سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو وجود عطا فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو علوم عطا کی، ہم نے اس کو چیزوں کے نام بتائے، اور ہم نے یہ بتایا کہ وہ اس دنیا کی چیزوں کا استعمال کس طرح کرے، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں، ہم نے اس کو یہ بتایا۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام علوم و فنون سکھا دی۔ ایک کام تو یہ ہوا، اور دوسرا کام یہ فرمایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری مانیں۔ تو یہاں پر بھی علم اور اخلاق، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ برتتے ہیں بس وہ اخلاق، بلکہ انسان کا جو کیریکٹر ہے، انسان کا کردار ہے، انسان کے مزاج کی ساخت ہے، انسان کی تربیت ہے، اور تربیت کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ سب اخلاق کہلاتے ہیں۔ ایک ہے خلقت اور ایک ہے خلق۔ خلقت انسان کی جسمانی ساخت کا نام ہے، انسان کی پیدائش کا حیولہ، اور انسان کے جسم کا ہیکل، یہ اس کی خلقت ہے۔ اور ایک خلق ہے، یعنی یہ ہیکل، یہ جسد، یہ ڈھانچہ، یہ جسم آخر کن آداب، کن صفات، کن خصوصیات، کن امتیازات، کن صلاحیتوں کا مالک ہے۔
اس کا اپنے تئیں کیا عمل ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہے، اور اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان سب کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے، جمادات کے ساتھ اس کا برتاؤ، نباتات کے ساتھ اس کا برتاؤ، حیوانات کے ساتھ اس کا برتاؤ، انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اور اس کے بعد دیگر مخلوقات کے ساتھ اس کا برتاؤ، فرشتوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اجنہ کے ساتھ اس کا برتاؤ. یہ برتاؤ کی جتنی شکلیں وہ سب انسان کے اخلاق. تو بات علم اسماء کہیے یا عبادت کہیے یا علم نبوی کہیے اور یا مکارم اخلاق کہیے، یہ سارے الفاظ کے حقیقت ایک ایسی بات کو بیان کرتے ہیں جو نہایت جامع ہے، نہایت متوازن ہے، نہایت معتدل ہے، اور انسان کے اعلیٰ ترین کردار کی غماز ہے، اس کی عکاس ہے، اس کی ترجمان ہے، اس کا بیان ہے. اب یہ علم اسماء اور عبادت اور یہ تعلیم نبوی اور خلق نبوی کیسے وجود میں آیا؟ ان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے جو ابتدائی بول نازل فرمائے، وہ اس امت کی ساخت اور پرداخت اور اس امت کی ذہنی، قلبی، فکری مسائل من علم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت ہی شفیق اور کرم فرما، اور پڑھو اپنے پروردگار کی صفات یقین رکھتے ہیں اور ان صفات کی برکت حاصل کرتے ہیں اور انہی پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں جس نے پیدا ہے، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار تو خوب دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو بہت قریب بے انتہا عطا اور نوازش اور بخشش سے نوازتا، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان کو نہیں معلوم، جس سے انسان واقف نہیں. یہ قرآن پاک کی 5 آیتیں ہیں سورۃ العلق، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کر لیجیے 6 آیتیں. تو مجموعی طور پر یہ 6 آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، جو اسلام کی عمارت کے پتھر ہیں. یہاں سے اسلام کے آخری ایڈیشن کا آغاز ہوا. یوں کہہ لیجیے کہ اسلام کی تکمیل کا آغاز کیا گیا، اس کی عمارت کی تکمیل کا جو عمل شروع کیا گیا اس کی ابتدا اس سے ہوئی، اور اس بنیاد کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک نظام تعلیم اور نظام تربیت اور اخلاق عطا کیا. نظام تعلیم مسلمانوں کو دیا گیا وہ بہت جامع ہے، اس میں تمام ضروری علوم، تمام مفید علوم، زمینی ہو یا آسمانی، مادی ہو یا روحانی، ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا اخروی، سب داخل ہے. کیونکہ بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ پڑھو اپنے اس پروردگار کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے اور ان پر ایمان رکھتے ہوئے جو اس کائنات کا خالق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تخلیقات پر غور کرو اور اللہ کی جتنی